ایک بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر چھٹیا عورت باندھے تو نیچے گرہ نہیں لگانی چاہیے، منع ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن لگائے اس سے کہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، بھائی کہیں تو لکھا ہوگا نا، آپ اس کو دکھائیے کہاں لکھا ہے۔ اپنے پاس سے اس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر اتنی چیزیں بنی ہوتی ہیں، پاؤں نہ ہلاؤ بے برکتی ہو جائے گی، اور جوتی پہ جوتی رکھ دی تو پتہ نہیں سفر کرنا پڑ جائے گا، جوتی الٹی ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں، بعض وقت یہ لفظ بھی کانوں میں پڑے ہیں، جی معاذ اللہ اللہ کو اس طرح لعنت ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر جوتی الٹی ہے بھی تو اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دینا کہ جی آسمان کی طرف رخ ہے اور آسمان نزول وحی کا مقام رہا ہے، اس وجہ سے تعظیماً کر دیں الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی اوپر تو نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی سمت کوئی جگہ متعین کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو پھر یہ کس طرح کہا ہے بھی یہ جوتی کا رخ معاذ اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں جہالتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ اکثر ہمارے خاندانوں کے اندر بڑوں سے وائرس منتقل ہو کر اگلی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے خدا را میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں نظریات اور معمولات ہیں ایک دفعہ ان کی پوری لسٹ بنائیں، تھوڑی سی تفصیل سے لکھ لیں، اور اچھے مستند مفتیان کرام سے معلوم کر لیں کہ بھئی ان میں سے کتنی چیزیں خرافات پر مشتمل ہیں اور کتنی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ جو مطابق ہوں ان کو قائم رکھیں، اور باقی کے سلسلے میں علم بغاوت اٹھائیں شرعی غیرت کے ساتھ اور ہمت اور جرأت کے ساتھ، تاکہ یہ بدعتیں ختم ہوں اور ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کرسچن ماسی وغیرہ ہوں تو کیا ان کو عیدی دینا یا قربانی کا گوشت دینا شرعاً صحیح ہے؟ جی ہاں بالکل، عیدی جو ہے یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم گفٹ کرتے ہیں اس کو، اگر آپ ثواب کی نیت کرتے ہیں تو یہ بالکل نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عیدی کا گوشت بھی، قربانی کے گوشت بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کرسچن کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اگر مسلمان زیادہ مستحق موجود ہیں تو اسلام کی وجہ سے پہلا حق ان کا ہو سکتا ہے، لیکن اضافی ہے تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مکے سے کوئی قرآن جیسے گفٹ ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ لے آئے تھے، اب وہ چونکہ وہ عربی خاص رسم الخط میں لکھے ہوتے ہیں اور اس میں زبر زیر پیش کا اور جزم کا بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ عرب لوگ تو جانتے ہیں، ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہن نے فرمایا کہ ہمارے شوہر نے کسی کو گفٹ کر دیا آگے، تو گناہ گار تو نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس لیے گفٹ کیا کہ یار ہمیں تو سمجھ میں آ نہیں رہا، لیکن دوسرا اس کو سمجھ لے گا، وہ ایسا ہے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہے، پھر تو دینا بہت اچھا ہے، چلیں آپ نہیں پڑھ پا رہے تو دوسرا تو کرے۔ اور ایک یہ کہ ہم نہیں پڑھ پا رہے، یار اب اس سے معاذ اللہ جان چھڑاؤ، یہ کیا کرنا ہے، اس کو ادھر ڈال بھی نہیں سکتے پھینک بھی نہیں سکتے، کیا کریں، گفٹ دے دیتے ہیں، دوسرا بھی اسی پرابلم کا شکار ہوگا، پھر وہ جو چاہے کر لے۔ یہ غیر مناسب حرکت ہے کہ جی آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ نے کہا کسی کو دے دیں، تاکہ پھر اس قرآن کو ٹھنڈا کرنا یا اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمہ پڑ جائے، ہم اس سے بچ جائیں۔ یہ ارادہ اور نیت مناسب نہیں ہے، اگرچہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر خود نہیں پڑھ پا رہے اور دوسرا کو ایسا نہیں مل رہا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ پڑھ پائے گا، تو اس کو پھر ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں پر یہ قرآن وغیرہ جو ہیں وہ ٹھنڈے کرتے ہیں، تاکہ وہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ بے حرمتی بھی نہ ہو، اور پڑھ تو ویسے ہی نہیں پا رہے ہیں، ویسے دیں نہیں کسی کو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے اندر تو خوف خدا بعض اوقات لوگوں میں نہیں ہوتا، وہ کہیں غلط جگہ نہ اس کو پھینک دیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا اگر کوئی میوزک نہیں سنتا ہے یا سنتا تھا توبہ اس نے کر لی ہے، لیکن اب ایسا ہوتا ہے خبریں سن رہے ہیں اس سے پہلے میوزک، پروگرام آ رہے ہیں اس سے پہلے میوزک چل رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے تابع، ایک ہوتا ہے متبوع۔ متبوع وہ ہوتا ہے جو مقصود بالذات ہوتا ہے، جس کا خاص آپ نے قصد و ارادہ کیا، اور تابع اسے کہتے ہیں کہ وہ مقصود کے ساتھ ایسا لازم ہوتا ہے کہ جب آپ مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اس وقت آپ کو یہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میرا مقصود ہوا، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہوں کے دائرے میں ساتھ کی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، تو یہ ہیں تابع اور یہ متبوع۔ اسی طرح گھڑی جو ہے اس میں ٹائم اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے، لیکن یہ پٹا، اس کا ڈائل وغیرہ یہ غیر مقصود ہوتے ہیں، یہ تابع ہوں گے، متبوع اصل میں ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کا جواب ہے کہ جب آپ کوئی صحیح چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں جو اصلاً ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ضمناً کچھ چیزیں ایسی شامل ہو جائیں گی جس کا آپ کا بالکل قصد و ارادہ نہیں ہے، اصل ارادہ آپ کا فوکس اس چیز کی طرف ہے، تو پھر وہ چونکہ مقصود ہے، حکم مقصود پر ہوتا ہے، تابع پر نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی خبریں دیکھنا چاہتا ہے، حالات حاضرہ سے واقف ہونا چاہتا ہے، افضل اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ آواز بند رکھیں، جب خبریں شروع ہوں تب کھول لیں، لیکن اگر پہلے بھی کھلی ہوئی ہیں تو چونکہ میوزک سننا تو آپ کا قصد و ارادہ ہی نہیں تھا، آپ کا ارادہ تھا
خبریں سننے کا، تو یہ جو ضمناً کان میں آواز پڑی، اگر آپ اس کا قصد ارادہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف ہوگا۔ بالکل یوں سمجھ لیں کہ آپ کہیں بس یا ویگن میں بیٹھے ہیں، آپ کسی جگہ خریداری کے لیے گئے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، اب آپ گانے سننے تو نہیں آئے تھے، آپ تو چیز خریدنے کے لیے آئے تھے، گانوں کی آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ نو، کیونکہ آپ کا ارادہ مقصود کوئی اور تھا، یہ تو تابع ہے، متبوع کوئی اور تھا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بعض اوقات یہ جو جسم پہ تل ہوتے ہیں، اس کے نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ کان پر تل ہو تو یوں ہوگا، ہاتھ پر ہتھیلی پر تل ہو تو ایسا ہوتا ہے، پاؤں پہ تل ہو تو یوں ہوتا ہے۔ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، جو مطلب دین سے معذرت کے ساتھ جو دین سے دور ہوتا ہے، جس نے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہوتا، جس نے مذہبی لوگوں سے کبھی اختلاط نہیں کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا نہیں ہوتا، وہ اسی قسم کے وساوس میں مبتلا ہو کر انہی غلط باتوں کو ایسا جیسے حقیقی باتیں ہیں قرار دینے کے بعد ہمیشہ غلط فہمیوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی، اور یہ لکیروں کا بھی مسئلہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی تقریباً ایک جیسی لکیریں ہوتی ہیں، بس وہ بھئی یہ دماغ کی ہے، یہ دل کی ہے، فلاں کی ہے، اندازے کر کر کے ہم لوگ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مطلب قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا، یہ بتائیے۔ کثرت تجربات کی بنا پر کچھ نتائج مرتب کر لیے جائیں اور اس کو بالکل ایسا بیان کیا جائے کہ جیسے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے براہ راست یہ چیزیں تعلیم ہو رہی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ اس پہ آپ بلیو نہ کریں۔ تو اس لیے تل کے مسئلے پر بھی بالکل کوئی نہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ اگر کوئی ایسے الٹی سیدھی بات بولے کہ ارے تمہارے تو یہاں تل ہے، تم تو گئے کام سے، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ تل اگر کام کرنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ پھر بہت کچھ ہو جائے، تو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے پہلے کر لیے ہیں۔ یہ چونکہ مسئلہ تقدیر ہے، مجھے بڑا لمبا بیان کرنا پڑے گا۔ جو بس یہ سمجھ لیں کہ حرام حلال، نیکی بدی، کفر اسلام، اس میں تو آپ کو مجھے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات موجود ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، اس میں کوئی ہم بچے نہیں ہیں، سوچے سمجھے صحیح فیصلہ کریں، غلط کریں گے قابل گرفت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ جو کون کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، کس کے ساتھ شادی ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا زندگی میں رزق ملے گا، کتنا سانس لے گا، کون کہاں جا کر مرے گا، یہ سب پہلے سے فکس ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر عمل نہ کریں، لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں؟ نہیں، صحابہ کرام نے یہی کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر اپنی کوشش کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور نتائج پہ اللہ پہ توکل کرتے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر رہے گا۔ ان کی طرف آئیں گے تو کبھی بھی وسوسے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔